अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऐसे दाखिली सियासी मरहले से गुजर रही है जहाँ क़यादत, हिकमत अमली और मुज़ाहिमती सियासत के दरमियान वाज़े कशमकश दिखाई दे रही है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की जानिब से पार्टी क़यादत और अरकान असम्बली से ये अपील कि वो अडियाला जेल के बाहर जमा होकर साबिक़ वज़ीर आज़म तक रसाई, तिब्बी सहूलियात और मुलाकातों की इजाज़त के लिए दबाव बढ़ाएं मुसलसल नज़रअंदाज होती दिखाई दे रही है। मुतादिद MNAs और MPAs इस इज्तिमाई कॉल पर मुतहरिक नहीं होते। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमाओं के बयानात इस बात की निशानदही करते हैं अगरचे बज़ाहिर पार्टी नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, मगर क़यादत के मुख्तलिफ धड़ों में पॉलिसी और तरजीहात पर वाज़े इख्तिलाफ मौजूद है। अलीमा खान के पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात पर अब बराबर के जवाब भी आ रहे हैं। दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई जैसे रहनुमा ये दावे कर रहे हैं कि इमरान खान को सियासी निज़ाम से माइनस करने की कोशिशें हो रही हैं। उनके मुताबिक ये न सिर्फ सियासी इंसाफ के खिलाफ है बल्कि मुल्क में जमहूरी तवाज़ुन के लिए भी खतरनाक रुझान है। अगर इस तमाम सूरत हाल को वसी सियासी मंजरनामे में देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत और निज़ाम के तहत एक साल के अंदर खारिजा पॉलिसी और सिक्योरिटी महाज पर बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सिफारती और अस्करी महाज पर ऐसी कामयाबियां हासिल की हैं जिनका आलमी तौर पर एतराफ़ किया जा रहा है। इस सब ने मौजूदा निज़ाम को एक मुस्तहकम फ्रेमवर्क फराहम किया है। यहीं से असल सवाल जन्म लेता है कि क्या मौजूदा हालात में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाहिमती सियासत के लिए वाकई कोई वसी सियासी गुंजाइश बाकी रहती है। तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान में बड़े सियासी तसादुम अक्सर उस वक्त मुफाहिमत या नए सियासी तवाज़ुन की तरफ गए हैं जब रहनुमाओं ने वक्त, हालात और ताकत के हकीकी तवाज़ुन को समझा है। मुज़ाहिमत और मुफाहिमत दोनों ही सियासी हिकमत अमलियों यानी स्ट्रेटेजीज़ का हिस्सा हैं, मगर इनमें से किस हिकमत अमली का इस्तेमाल किस वक्त करना है यही फैसला अहम होता है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि क्या इमरान खान ने अपनी मुज़ाहिमती सियासत में बदलते हुए मारूज़ी सियासी माहौल को मुकम्मल तौर पर मद्देनज़र रखा या नहीं, और अगर नहीं रखा तो क्या आलमी ताईद हासिल कर चुका मौजूदा निज़ाम को इस वक्त वाकई इस बात की ज़रूरत है कि वो किसी सियासी शख्सियत को माइनस करने का सोचे। खुलकर बात की जाए तो क्या मौजूदा निज़ाम को इमरान खान से मुज़ाहिमत दूर की बात, क्या उनको माइनस करने की ज़रूरत भी महसूस हो रही है या नहीं, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी को माइनस करने की कोशिश, अचकज़ई, निज़ाम की बड़ी सिफारती और अस्करी कामयाबियां, क्या अब निज़ाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को माइनस करने की ज़रूरत भी है? ज़ैगम खान साहब, इस वक्त का जो मारूज़ है, ग्राउंड रियलिटी मौजूद है, गुज़िश्ता एक साल की सिफारती और अस्करी कामयाबियों की बात की जाए, क्या ये तरजीह है, क्या ज़रूरत है इस वक्त सिस्टम की? इस बात की ज़रूरत तो हर वक्त है और हर वक्त होगी कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें। पाकिस्तान के अंदर जितने इख्तलाफात हैं, जितने तज़ादात हैं, उनको दूर करें और घर को एक फ्रंट बनाएं। जिस तरह की शानदार कामयाबियाँ हमें बाहर मिली हैं, वैसी ही शानदार कामयाबियाँ हम मुल्क के अंदर भी हासिल करें। अब जहाँ तक अलीमा बीबी की बात है, मेरे ख्याल उनको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। देखिए, अहमद खान नियाज़ी उनके दूर परे के रिश्तेदार हैं, फैमिली कैंप से भी ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और पख्तूनख्वा वाले कह रहे हैं कि माड़ा सारा इनकलाब इधर ही लेकर आना है, कुछ छोटा इनकलाब लाहौर और फैसलाबाद में भी लेकर आ जाओ, लेकिन इनकलाब का रुख जो है वो सारा पख्तूनख्वा की तरफ है। अब मसला ये है, अब ये चॉइस आप देखिए, किसी को भी चॉइस होगी तो वो क्या करेगा कि वो पख्तूनख्वा में चप्पल कबाब खाएगा या पंजाब में चप्पल खाएगा। तो बुशरा बीबी बेगम होने के नाते और उसके साथ साथ वो इमरान खान की मुर्शिद भी हैं, वो मुर्शिद की मुर्शिद हैं, और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इमरान खान की खलीफा हैं, उनकी वारिस हैं और सारी इस वक्त ताकत उनके पास है। बहन होने के नाते वो इंतहाई जज्बाती भी हैं और वो चाहती हैं कि पार्टी को उस तरीके से चलाएं जिस तरह इमरान खान चला रहे थे, उसको मोबिलाइज किया जाए, एक तहरीकी जो शक्ल है उसके अंदर पार्टी को लाया जाए। अलीमा बीबी इस बहरान को पैदा भी कर रही हैं, इस बहरान को बढ़ा भी रही हैं, क्योंकि जिस तरह की वो तहरीक चाहती हैं, जो वो तहरीक चाहती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी में डिसिप्लिन हो, क्योंकि जो व्हीकल होता है
تبدیلی کا، موبلائزیشن کا، انقلاب کا وہ پارٹی ہوتی ہے نا. لوگ خود بخود تو نہیں نکلتے، کال دینے کی تو بات نہیں ہوتی. ایک تو بات یہ ہوتی کہ کیا آپ کے پاس ایسا سٹرکچر موجود ہے پارٹی کا جو لوگوں کو موبلائز بھی کر سکے، ان کی انرجیز کو چیلنج بھی کر سکے، ان کو ڈائریکٹ بھی کر سکے، اکٹھا بھی کر سکے، تاکہ پھر آپ دباؤ ڈال سکیں حکومت پر. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو پارٹی کے لیڈر ہیں، کیا عوام ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی کال پر آتے ہیں. اب علیمہ خان جو ہیں ان کے اٹیک سے یہ دونوں چیزیں ہرٹ ہو رہی ہیں. ایک تو لوگوں کا اس تمام لیڈرشپ پر، عمران خان کے علاوہ جتنے لیڈرشپ ہے ان پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام یہ لوگ جو ہیں یہ ڈسکریڈٹ ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے. دوسری بات، جو پارٹی میں جتنا بھی بچا کھچا ڈسپلن تھا، جو ہائرارکی تھی، جو ترتیب تھی کہ کون فیصلہ کرے گا، کیا کرے گا، کون بڑا ہوگا، کیا چھوٹا ہوگا، علیمہ خان کے حملوں کی وجہ سے وہ بھی مکمل طور پر غارت ہو جاتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز چاہیے، جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اسی کے راستے میں وہ خود رکاوٹ بن رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ان کے پاس جذبات ضرور ہیں، پھر ان کی ساکھ بہت بڑی ہے. پوری جو پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں، جو ان کی آواز ہے، جن کے پاس نیریٹو ہے، جو یوٹیوبر ہے، جو عام ورکر ہے، وہ تمام علیمہ خان کی طرف دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک کریڈیبل، موسٹ کریڈیبل جو لیڈر ہیں پارٹی میں وہی ہیں. اب علیمہ خان صاحبہ ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ نہیں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو فیملی ہوں. لیکن پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس کو وہ مسلسل متاثر کرتی ہیں. اب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے اس ایک صوبے میں جس میں حکومت ہے اس میں لیڈرشپ انہوں نے تبدیل کرا دی. ٹھیک ہو گیا. اور کس طریقے سے تبدیل کرائی کہ گنڈا پور کو ڈسکریڈٹ کر کے تبدیل کرائی. تو اس کا کیا فائدہ نکلا؟ مگر وہی بات آگی کہ لا حاصل سیاست دکھ رہی ہے ان کی. ہاں. اب میں آخری بات مجھے یہ کہنے دیجئے کہ انہیں یہ چاہیے علیمہ خان کو کہ پارٹی کو تھوڑا سانس لینے دیں. ٹھیک ہے زیغم صاحب. حسن نثار صاحب، علیمہ خان بار بار پارٹی رہنماؤں کو اپیلیں کر رہی ہیں مگر وہ ناکام رہ رہی ہیں. یہ جو نظام کو ایک کامیابی سفارتی اور عسکری طور پر گزشتہ ایک سال میں ملی ہے، آپ کے خیال میں نظام کسی بھی شخص کو اس وقت سیاست سے مائنس کرنے کی ضرورت بھی سمجھ رہا ہے یا اس طرف دکھائی بھی دیتا ہے کہ اس کوشش میں؟ نہیں، مجھے صاحب کے سارے تھیسس کے ساتھ ہی اختلاف ہے. دیکھو، مائنس کا تو مجھے علم نہیں ہے، اس کو چھوڑے. مائنس نہیں ہوتا جو ایک بار پلس ہو جائے. ٹھیک ہے، موت کے بعد بھی بھٹو تیرا نام رہے گا تو پتہ نہیں جب تک سورج چاند رہے گا. اس طرح نہیں ہوتا. اس قسم کی جو کامیابیاں آپ نے گنوائی ہیں، نہ غربت ختم کر سکتی ہیں، نہ بے روزگاری بڑھنے سے روک سکتی ہیں، نہ رشوت، لوٹ مار، لا اینڈ آرڈر کی حالت کو سنبھال سکتی ہیں، نہ بجلی، گیس، پیٹرول وغیرہ مہیا کر سکتی ہیں. یہ ہیں گراؤنڈ ریالٹیز. سمجھ گئے ہو؟ وہ کہندے ہیں نا، ٹیڈنا پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں. اور ایک بات جو ہمارے حکمرانوں کی کھوپڑی میں گھستی نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ غربت، جہالت، یہ جو بے بسی ہے لوگوں کی، وہ تو چین نہیں لینے دے رہی انہیں. سب سے بڑا اس سے بھی خوفناک فیکٹر ہے کہ جہاں جہالت ہو وہاں جذباتیت ہوتی ہے. جہاں جذباتیت ہوتی ہے وہاں مظلوم کو، جو مظلوم سمجھا جا رہا ہو، اس کے لیے کرے کوئی کچھ نہ کرے، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. بے پناہ ہمدردی اور کلٹ پیدا کرتی ہے. یہ یاد رکھنا. اگر سلطان ٹیپو شہید نہ ہوا ہوتا، آپ کے فرشتوں کو بھی اس کا نام پتہ نہ ہوتا. اسپارٹیکس، دنیا میں غلامی کتنی پرانی ہے. یہ ہیروز موسٹلی ٹریجک ہیروز ہوتے ہیں. بھٹو تبھی موت مرا ہوتا تو اس نے کون سی توپ چلائی تھی؟ اس کی اولاد نہ کر سکی کچھ بھی آج تک، روٹی کپڑا مکان. بٹ ٹریجک ہیروز بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مظلومیت اور وہ یہ جہالت کے ساتھ جاتی. اس کے پاس ریشنالٹی نہیں ہوتی ایک جاہل کمیونٹی کے پاس. تو اس لیے چھوڑو، یہ تھیسس ہی غلط ہے. چلیں ٹھیک ہو، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. نہیں، اچھا تھیسس ہی غلط ہے. ایسا کچھ ہو بھی نہیں سکتا. آپ نے یہ کہا ہے مائنس کچھ نہیں ہے. نو، ٹھیک ہے، درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب، علیمہ خان سمجھا جا سکتا ہے کہ جو کچھ عمران خان کہنا چاہ رہے ہیں ان کے ذریعے سامنے آ رہا ہے، وہ بار بار قیادت سے کہہ رہی ہیں منیمم ایم این ایز اور ایم پی ایز تو باہر آئیں اور اپنے ساتھ 3-4 لوگ لے کر پہنچیں، دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں. جو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو نظام اچیو کر چکا سفارتی اور عسکری طور پر ایک سال میں، کیا بانی پی ٹی آئی نے ریڈ کیا پاکستان کی داخلی حرکیات کو اور اس حساب سے فیصلے لیے، یا واضح طور پر نظر انداز کیا اور جو وہ سب درست سمجھ رہے تھے انہی فیصلوں کے ساتھ کھڑے رہے؟ اس وقت ضرورت ہے نظام کو انہیں مائنس کرنے کی.
اچھا دیکھیں، میں حسن نثار صاحب کی جو انہوں نے آخری بات کی ہے نا، اس سے آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ انہوں نے کہا کہ جو ہیروز ہوتے ہیں تاریخ میں یا دنیا کے اندر، وہ عام طور پر ٹریجک ہیروز ہوتے ہیں. اور جیسا انہوں نے مثالیں دیں، بہت سارے ایسے لوگ جن کی انجام اس طریقے سے ہوا جس سے کہ وہ ہیرو بن گئے. اور جس طرح بالکل 100% درست بات کی. یہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ ایسے موت نہ ہوئی ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی اس طرح تاریخ میں یاد نہ کیے جاتے. تو تاریخ میں یاد کرنے کے دو طریقے ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ کی ختم کس طرح ہوتے ہیں، آپ کی ٹریجڈی کتنی ہے آپ کی زندگی میں. اور دوسرا یہ جو کہ غالباً جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، وہ یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کمالات کیے جس کی وجہ سے آپ زندہ رہے یا زندہ رہ سکنے کے قابل ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کا سوال اس سے متعلق ہے کہ جو آج کی دنیا کے اندر جو لوگ حیات ہیں، انکلوڈنگ عمران خان بانی پی ٹی آئی، یا فار دیٹ میٹر اگر ان کا ایک لور بھی دیکھا جائے تو علیمہ خان کی شکل میں، لیکن کیا ان کی اہمیت ہے یا ان کا کیا رول ہے. ایک سوال آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بانی کو مائنس کرنے کی کوشش، اچکزئی صاحب کا یہ کمپلین ہے ان کی. تو ان سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی اور آپ نے مل کے، یعنی اپوزیشن نے مل کے بانی کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کیا کیا ہے. یعنی صرف یہ شکایت نہ کریں کہ ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے ریلیونٹ رکھنے کے لیے کام کرنے پڑتے ہیں، آج کی دنیا میں جینا پڑتا ہے. اس سے ہم آ جاتے ہیں معروض کے اوپر. اب وہ علیمہ خان بھی شامل کر لیں اس کے اندر، عمران خان کو بھی شامل کر لیں یا کسی کو بھی شامل کر لیں، اچکزئی صاحب کو بھی شامل کر لیں. معروض کیا ہے؟ آج آپ کے ہاں ایک سیکیورٹی کا ایسا عمل چل رہا ہے پورے خطے کے اندر جو کہ اگلے ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے سال تک اس کے اثرات رہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی لمبے چلیں. ایگزیکٹلی. تو آج کا جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سیکیورٹی کے جو خطرہ آپ کے سامنے اس وقت ہے، اور بے انتہا خطرہ ہے، جو کہ اگر معاملات خلیج کے جو ہیں جلدی سیٹل نہیں ہوتے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی لیڈرشپ کی ضرورت ہوگی. یہ نہیں کہ اچھا ہم خاموش رہیں گے، ہم احتجاج نہیں کریں گے. نہیں، آپ کی پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا ہے اس چیز کے اندر؟ آپ کیا خیالات لے کے آئے ہیں ہمارے لیے؟ پاکستان کو کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ آفٹر آل ہمارے لیڈر ہیں نا، وہاں نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری، اس سے جڑی ہوئی معیشت کے معاملات ہیں، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. تو جب میں ان دو چیزوں کو دیکھتا ہوں، اور یہ معاشی معاملات تو شاید اگلے 3-4 سال 5 سال بھی چلتے رہیں گے. پاکستان کے تو ہیں ہی بہت زیادہ، اور ان جھٹکوں کے بعد جس سے پاکستان ابھی گزر رہا ہے اور زیادہ ہوتے جائیں گے. تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے ان سے کہ آپ نے کیا اس کے اندر پچھلے 3 ماہ میں عمران خان کا اگر کوئی ذکر سنا ہے ہم نے 3 سے 4 ماہ میں، وہ صرف میڈیکل کانٹیکس میں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ڈاکٹر چاہیے، ان کو فلانا چاہیے. بھائی یہ جو معاملات جو آج پاکستانیوں کو پیش ہیں، اس میں جو حسن نثار صاحب نے کہا کہ ان کے اندر غربت بھی ہے، لوگوں کا پیٹ بھوکا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر ان کی کنٹریبیوشن کتنی ہے. ریلیونٹ رکھنے کے لیے یعنی ریلیونٹ ہونا چاہیے نا، تبھی آلٹرنیٹ آپ بنیں گے نا. تو شہزاد صاحب قطع کلامی کی بات ہے، کیا وہ اب ریلیونٹ ہیں؟ پھر سوال یہاں آ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک جماعت کے سربراہ ہیں، ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں. ان حالات میں ہے ریلیونٹ؟ اگر تو پاکستان کی اندرونی سیاست واپس فوکس میں آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی 8 فروری 2024 کو واپس جانا بہت مشکل. بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے. 8 فروری 2024 کو واپس جانا امپاسبل ہو چکا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس جماعت کو بھی بھول کے 8 فروری 2024 کو اب مستقبل، فار ایگزامپل میں بہت دفعہ بات کہہ چکا ہوں جب بھی ہم بات کرتے ہیں اپنی سیاست کی، کہ یار اس سیاست نے واپس آپ کے ہاتھوں میں آنا ہے نا. اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ نیشنل اسمبلی میں کیا ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ بے شک آج کے جو آپ کے ایشوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی تو کوئی دنیا نے زندہ بھی تو رہنا ہے، پاکستانیوں نے بھی تو زندہ رہنا ہے. ان کی معیشت کا کیا ہوگا، ان کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا؟ آپ نے اپنی سیاست کو کس طریقے سے ڈالنا ہے کہ ان معاملات کے اندر معروض میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ سکیں. تو مجھے وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو بدقسمتی یہ ہے، دیکھیے عمران خان صاحب کا نام، اللہ کرے ان کو زندگی سلامتی صحت ہو، وہ اپنے اب مقدمات لڑیں اور واپس آئیں اور سیاست میں واپس آئیں تاکہ وہ اپنی جو چیزیں ان کو پورا کر سکیں. لیکن اگر وہ موقع نہیں ملتا تو عمران خان کو ہسٹری جس طریقے سے جج کرے گی، بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اس کو پرایا بنائے گی یا ایک فینومینل بنا کے پیش کرے گی. یہ تو تاریخ یہ تاریخ بتا پائے گی کہ یہ انسان شخصیت کے طور پہ، لیڈر کے طور پہ ایک یہ اس کا رول کیسا رہا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم آگے جا کے، لیکن ادروائز آج کی معروض کے اندر رہتے ہوئے وہ ہوگا جو کہ آج کے لوگ مل کے آگے بڑھ کے کام کریں گے. ٹھیک ہو گیا. عامر احمد خان صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مزاحمت اور مفاہمت صرف نظریاتی طور پر نہیں بلکہ اسٹریٹجک حکمت عملی کے تابع ہوتے ہیں؟ جو ہم 1 سال کا حوالہ دے رہے ہیں اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف داخلی سیاسی ماحول میں کہاں موجود ہے، نہیں موجود ہے، آپ کو لگتا ہے انہوں نے ان چیزوں کو دھیان دیا ہے؟
عائشہ ذرا سا بھی اگر دھیان دیا ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں کوئی فرق نظر آتا نا. جو سیاست پی ٹی آئی کی اس وقت شروع ہوئی جب عمران خان صاحب جیل گئے, اس سے لے کے اب تک کافی عرصہ گزر گیا, 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں اب, تو اس میں کچھ تو ہمیں تبدیلی نظر آتی, کچھ تو فرق نظر آتا, بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی. نہیں آئی, بالکل وہی صورتحال ہے جو پہلے کھڑی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سوچ میں کوئی فرق نہیں آیا. اور اس کے اندر دیکھیں پرابلم جو میرا خیال ہے فنڈامنٹل ایک پرابلم جو پی ٹی آئی کو نہیں سمجھ آ رہی, بطور ایک پارٹی بھی نہیں سمجھ آ رہی, ان کی لیڈرشپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی, قطع نظر اس کے کہ آپ اس کی لیڈرشپ کس کو آپ اس کی لیڈرشپ کنسیڈر کرتے ہیں. کیا محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو آپ ان کی بات کر رہے ہیں, یا ان کی بہنوں کی بات کر رہے ہیں, یا جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی اس کی بھی بات کر رہے ہیں. ان کو جو بنیادی ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی وہ یہ کہ وہ عمران خان کے بغیر عمران خان کی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو عمران خان کا طریقہ تھا نا کہ لڑ جھگڑ کے ہر کسی کو الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کے نام رکھ کے اور ایک کشیدگی پیدا کر کے. مگر قطع کلامی کی معذرت عامر صاحب, یہ تو بہت زیادہ کہا جاتا رہا پی ٹی آئی کے بارے میں کہ پی ٹی آئی از اکول ٹو عمران خان اینڈ عمران خان از اکول ٹو پی ٹی آئی. جو عمران بولیں گے وہی سب کچھ ہوگا. سو آپ یہ کہیں کہ پھر عمران کا ہی تھاٹ پروسیس آگے چل رہا ہے, وہ صرف ون وے پہ چلنا جانتا ہے, ملٹی ڈائمینشن یا پالیٹکس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے. دیکھیں عائشہ, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر آپ کی مروزی حقیقت بدل جائے تو پھر آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ حقیقی دنیا میں تو نہیں رہ رہے ہیں. سو اگر عمران خان مانا پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ہے, لیکن اگر عمران خان صاحب خود باقاعدہ ایک باہر رہ کر جیل سے باہر ہوتے وہ اور ایک فعال قسم کا کردار ادا کر رہے ہوتے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے, وہ جو چاہتے وہی پی ٹی آئی کرتی, اور شاید وہ ہمیں اس کے طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی جو اب ہمیں نہیں ملنی ہے. لیکن the fact of the matter is, reality on the ground is کہ اب وہ نہیں ہیں. تو اب ان کی پارٹی جو ہے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو اپنی سیاست کو کیسے آگے بڑھانا ہے, اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوال کا, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ وہی باتیں علیمہ خانم وہی باتیں کر رہی ہیں جو عمران خان کرتے ہوتے تھے کہ اس سے بھڑ جاؤ, اس سے لڑ جاؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ساری پولیٹیکل عامر صاحب, یہ تو آپ نے پھر عمران خان کی پالیٹکس کو ہی چیلنج کر دیا نا مکمل طور پر. اگر پارٹی کے پاس جواب ہی نہیں تو اس کا مطلب کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے, سیاست کس طرح ہونی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. دیکھیں یہی تو فرق ہوتا ہے نا. کیوں کہتے ہیں عمران خان کی پارٹی کو, تحریک انصاف کو ایک کلٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر ایک شخص اس کے اندر سے علیحدہ ہو جائے, اور یہ پاکستان میں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, ہم نے کراچی میں یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ ایک شخص اگر سین سے ہٹ جائے تو پیچھے پارٹی کے پاس نہ کوئی سیاست رہتی ہے اور نہ ہی کوئی حکمت عملی رہتی ہے. اور ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو اس وقت ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. پارٹی پارلیمنٹ میں ہے نا جی, if I'm not mistaken, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو پارلیمنٹ میں کوئی کام کرتے ہوئے. مجھے کبھی نہیں ان کو نظر آئی پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کسی بحث کے اندر الجھی ہو. مجھے آج تک نہیں کریڈیبلی وہ کوئی ایسا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کسی پبلک فورم کے اوپر نظر آئی جو کہ عوام کے دلوں کے بہت قریب ہو, جس سے عوام کی مشکل میں کوئی آسانی ہو سکے, جس سے وہ حکومت پہ کسی بھی قسم کا دباؤ بنا سکتی ہو. اور بات جو میں نے سنی ہے, دیکھیں اگر ایک پارٹی جو ہے وہ پورے ملک کی سیاست کو, ایک شخص کو, وہ پاکستان کی سیاست کا اسٹیٹ آف ہرمز انہوں نے بنا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ وہاں پر جا کر پھنسا دیتے ہیں اور اس سے بات آگے ہی نہیں نکلنے دیتے, تو کیا آپ اس کو سیاسی جماعت کہیں گی؟ اس کو ایک ظاہر ہے کلٹ ہی کہا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا کہ یہ ہم نے اپنی سیاست کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اللہ کرے عمران خان ویری ویلڈ پوائنٹ. اور سوچیں گے تب جب سوچنے کی ٹریننگ دی گئی سی حکمت عملی کے تھرو راستے کیسے نکالے. اور سب کے سوچنے کی بات ہے کہ اگر اپریل 2022 کے بعد عمران خان نے دراصل اپوزیشن کی سیاست کی ہوتی اور آج بطور اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں ہوتے تو شاید پاکستان کی سیاست کچھ اور رنگ میں ہوتی. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان جینڈر گیپ انڈیکس میں سب سے نیچے کیوں پڑا ہے, ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا بیہیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ملک میں صنفی تشدد کے واقعات میں 25% اضافہ ہوا ہے. گھریلو تشدد کے واقعات میں 1332 خواتین کو قتل کیا گیا. ریپ کے 3800 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. 2500 سے زائد خواتین کو سائبر ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا, جبکہ 470 خواتین غیرت کے نام پر قتل کر دی گئیں. یہ یاد رہے کہ یہ صرف رپورٹڈ نمبرز ہیں.
इस तनाजुर में आलमी सतह पर भी हमारा बदतरीन सूरत हाल या नंबर दिखाई देते हैं। आलमी जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान 148 ममालिक में से 145वें नंबर पर रहा, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पाकिस्तान 148 ममालिक में से 148वें यानी आखिरी नंबर पर रहा, जहां जेंडर बराबरी की शरह सिर्फ 56% रिकॉर्ड की गई। इस फहरिस्त में पाकिस्तान सूडान, चाड, कांगो, नाइजर और अल्जीरिया जैसे ममालिक से भी नीचे है। ये न सिर्फ एक इंतहाई कमज़ोर कारकर्दगी है, बल्कि इस बात की भी निशानदही करती है कि ख़वातीन और मर्दों के दरमियान मौक़े और वसाइल की तक़सीम में नुमायाँ अदम तवाज़ुन मौजूद है, जो वक्त के साथ कम होने के बजाय बढ़ रहा है। जेंडर गैप दरअसल एक जामे पैमाना है जो 4 अहम शोबों जिसमें सेहत, माशी शरकत और सियासी नुमाइंदगी है, इसमें ख़वातीन और मर्दों के दरमियान फ़र्क को जांचता है। ये सिर्फ अददी फ़र्क नहीं बल्कि एक साख्ती मसला है, जहाँ इदारा जाती, समाजी और माशी रुकावटें ख़वातीन की शमूलियत में हायल रहती हैं। सिनफी बराबरी की अहमियत महज समाजी इंसाफ तक महदूद नहीं बल्कि ये माशी तरक्की और पायदार इस्तेहकाम से भी जुड़ी हुई है। जब ख़वातीन को तालीम, सेहत, रोज़गार और लीडरशिप के मसावी मौक़े मिलते हैं तो मईशत का पहिया भी उतनी ही तेज़ी से चलता है, जिससे समाजी और माशी इस्तेहकाम बढ़ता है। बांग्लादेश इसकी एक नुमायाँ मिसाल है, जहाँ ख़वातीन की बढ़ती हुई माशी शमूलियत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और माइक्रो फाइनेंस के शोबों में नुमायाँ तरक्की को मुमकिन बनाया है। सिर्फ उसकी आबादी कंट्रोल हुई बल्कि माशी तरक्की के रास्ते भी खुले। ऐसे में सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तान जेंडर गैप को महज एक समाजी मसला समझकर नजरअंदाज करने के बजाय इसे एक संजीदा माशी और पॉलिसी चैलेंज के तौर पर लेगा। इसी मौजू को जानने की कोशिश करते हैं। पैनल के लिए सवाल, जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान का बदतरीन दर्जा और सिनफी तशद्दुद में मुसलसल इजाफा, HRCP बतौर माशरा क्यों माशी और समाजी तरक्की में ख़वातीन की शमूलियत तरजीह नहीं? आमिर साहब। बहुत मुझे हैरानगी होती अगर इस रिपोर्ट के नताइज जो है ना वो मुख्तलिफ होते, क्योंकि एक ऐसे वक्त जबकि एक ऐसे माशरे की एक खातून जिसको यहाँ पर तो वो एक कुफर पर मबनी माशरा समझा जाता है, उस माशरे की खातून जब चांद के गिर्द चक्कर लगा रही थी ना, तो हमारे एक बहुत जय्यद सहाफ़ी जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए हुकूमत से इस बात की शिकायत लगा रहे थे कि जिम्स के अंदर मर्दों और औरतों के औकात जो हैं वो फ़र्क होना चाहिए। यानी कि हमारा ये हाल हो गया आयशा कि हम किसी खातून को अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए भी नहीं देख सकते ना। आप तो छोड़े, वो तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि माशी तरक्की में उनको सामने आना चाहिए और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। एंड अब आप इसको सिर्फ सोशल मीडिया को भी इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि आपको हमें अच्छी तरह से पता है कि इस तरह की आवाज़ें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया के मंजर आम पर आने से बहुत पहले इस तरह की आवाज़ें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ आती हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ना जी, ये इसको बदलना जो है उसके लिए ये जो हमने ज़बरदस्त लीडरशिप दिखाई है ना ईरान और अमेरिका के जंग के मामले के ऊपर, आई टेल यू वो शायद इतना बड़ा चैलेंज ना हो, बहुत ही मुश्किल काम था ना, कोई दुनिया में और उसके अंदर छलांग लगाने को तैयार नहीं था, कोई अपना हाथ डालने को तैयार नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत और बहादुरी दिखाई कि उसके अंदर घुस गया। इंतहाई मुश्किल काम था, लेकिन मेरे ख्याल में उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल जो है वो ये इस सोच को बदलना है जिसकी वजह से हम अपनी आधी इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, आधी ह्यूमन रिसोर्स, आधी प्रोडक्टिव पावर जो है हम उसका फ़ायदा ही बतौर एक माशरे का नहीं उठा रहे, जबकि हमें उसकी शदीद तरीन ज़रूरत है। और इसी वजह से आयशा मैं समझता हूँ कि जब बाहर से पाकिस्तान के बारे में कोई बात करता होगा या उसको सोचता होगा तो वो ये कहता होगा ना कि ठीक है जी आप बन जाएं एटमी ताकत, आप करा लें ईरान और अमेरिका के अंदर सुलह। हालत तो आपकी ये है कि आप अपनी आधी वर्क फोर्स को सिर्फ अपनी एक मेंटल इनकेपेबिलिटी, जिसको मैं ज़ाती तौर पर एक नफ्सियाती बीमारी समझता हूँ, सिर्फ एक मेंटल कैपेबिलिटी से आपने अपनी आधी वर्क फोर्स को और अपनी आधी इंटेलेक्चुअल पावर को पाकिस्तान की प्रोडक्टिव जिंदगी से दूर रखा हुआ है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि आलमी तौर पे जेंडर गैप खत्म करने में 120 साल लगेंगे, तो पाकिस्तान में इससे भी कई साल आगे चले जाएंगे। क्या हम 120 साल में भी ये फर्क खत्म कर सकेंगे? आप 1000 साल में भी नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह है जिस बदनसीब माशरे की बुनियादें ही ऐसी बकवास पे हों, जीन्स में घुस गई हों कि औरत तो पांव की जूती है। बाप बेटी को कहे जिस घर में तेरी डोली जा रही है वहां से तेरा जनाजा ही निकल। अच्छा, बहने कहें मेरा जिंदा रवे पाई, मेरी गली गली पर जाई, अरे होश करो। अच्छा, और हम वो बदनसीब उलमा गिने नहीं जानते इस मुल्क के। माफ करना,
उलमा गिने नहीं जाते, अल्लाह में गिने नहीं जाते। हम आज तक 4 शादियों को भी रीडिफाइन नहीं कर सके। आपके लिए भी ये शॉकिंग होगा, आई एम 100% श्योर। मोमिन की याद रखना, एक पहचान ये है कि वो जिस अहद में जिंदा होता है उसके तकाज़ों को समझता है और एड्रेस करता है। अच्छा, ये 4 शादियां क्यों हैं? वो एक खूनखार कबायली माशरा था इस्लाम की आमद से पहले। मर्दों की अक्सरियत मारी जाती थी कबायली जंगों में, या बिल्कुल माजूर हो जाते थे। किसी की आंख नहीं रही, किसी की टांग नहीं रही। उस जमाने में क्या, वो IT इंजीनियर होते थे, वो किसी योग्य होते ही नहीं थे। सही। आम तौर पे भी तनासुब होता है माशरों में, 50-50, 49, 51, ये वो। हमारे यहाँ अब्दुल कादिर हसन, अल्लाह उन्हें बख्शे, बहुत बड़े कॉलम निगार थे। उनकी जो अहलिया थी रिफत भाभी, वो भी कॉलमिस्ट थी। उनके कॉलम का उन्वान ही रिफत अब्दुल कादिर हसन की के कॉलम का उन्वान था 51%, चूंकि औरत 51% थी। और बात सुनाए, तुम बेशर्मों की तरह ऊंट, घोड़े, गधे, इनकी सवारियां, ये तो सुन्नत है, वो छोड़ के जहाजों कारों पे तो चढ़ गए हो। क्रूजर्स हो तुम, बिजली, फोन, आज़ा की पैबंदकारी, इन पे तो बड़ा कोई आंखें बंद है तुम्हारी है। और औरत का हक देना याद नहीं है। ये नहीं सोचा किसी ने। बैन करो 4 शादियां, ये ज्यादती है। इसके पीछे जो मोटिव से उसको समझो। 4 शादियां आजकल के जमाने में, ओ भाई, एक फैमिली को अगर आपने ठीक तरीके से उसकी परवरिश करनी है, खुदा का खौफ करो, अदल करें। इस मुल्क का जो, और अभी मेरे दोस्तों में से को कह रहा था कि इकोनॉमी बड़ी देर तक, बिल्कुल नहीं, मैं पेशा अपना छोड़ दूंगा, ये इकोनॉमी संभल नहीं सकती। दुरुस्त, ठीक हो। ये स्नो बॉलिंग शुरू हो गई है इसकी। ठीक। ढलवान से गाड़ी, पहले सुन लो, उतर रही है, ब्रेकें फेल हो चुकी हैं, हैंड ब्रेक की जवाब दे चुकी है। अब जबकि अगर निज़ाम में आपने जौहरी, अमूदी और उफ़की, अमूदी और जौहरी तब्दीलियां, बुनियादी तब्दीलियां ना लाएं, तो आपके इक्तिसादी जवाल का रिवर्स नामुमकिन। ठीक हो गया। आबादी देखो। दुरुस्त है सर। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, हम बात कर रहे हैं बतौर माशरा क्यों तरजीह ख़वातीन नहीं है माशी और समाजी तरक्की में, जबकि तहकीक ये कहती कोई भी माशरा बिना इस शमूलियत के, जो कि माशरों का निस्फ़ हो, तरक्की कर ही नहीं सकता है। आयशा, देखिए, जेंडर गैप तो एक चीज़ है ना, जब जेंडर गैप जेंडर एब्यूज़ में कन्वर्ट हो जाए ना, फिर बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए, बहुत बड़ी। और हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में बदकिस्मती से ये तब्दीली आ चुकी है। जेंडर गैप तो था ही था, ये तो अमेरिका में भी किसी हद तक है, और ये इसके ऊपर तमाम माशरों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर जेंडर एब्यूज़ बन जाए ना, वहाँ पे जो कि पाकिस्तान के हालात हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि माशरती रवैये और रूल ऑफ लॉ या एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, माशरती रवैये तो औरत को, जिस तरीके से हसन साहब ने कहा, क्या समझते हैं, बना के रखते हैं, किस किस्म की कहावतें हैं, क्या बातें हैं, हम सब जानते हैं। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे ये है कि औरत का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल ही नामुमकिन है। आप पुलिस के पास कोई शिकायत लेके जाएं, सबसे पहले औरत को वो सस्पेक्ट करते हैं, शुबह औरत के ऊपर पहला काम कि नहीं, गलत कह रही है, ठीक ही नहीं कह रही। जहाँ पर आपके यहाँ ये हो कि आपकी गवाही जो है वो पता नहीं आधी है या कितनी है, मुझे नहीं पता क्या उसके बारे में अहकामात हैं, लेकिन बाहर सूरत, यानी ये जब तक हम अपने जहनों को इन चीज़ों से आज़ाद नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक हम कैसे आगे जा पाएंगे। और फिर उसके बाद आपने बहुत खूबसूरत बात की, ये तो माहौल क्रिएट करता है ना, ये जो रूल ऑफ लॉ है और जो माशरती रवैये, इससे माहौल बनता है। तो माहौल हमारे यहाँ जो बन चुका है वो हमारे सामने है। आपने बात की साख्ती तकाज़ों की, स्ट्रक्चरल, जब तक वो स्ट्रक्चरल चीज़ें नहीं होंगी हमारे माशरे के अंदर, हमारे निज़ाम के अंदर, हमारी पॉलिसी के अंदर, हम औरत को, तालीम तो है ही है ना, तालीम के बाद उस औरत ने क्या करना है, उसके पास मौक़े क्या है। अच्छा, जहाँ तक है ना ये जिम की बात करते हैं या किसी और चीज़ की या नौकरियों की, तो औरतों को अलहदा क्यों कर रही हो, मैं कहता हूँ कर लो। इस जंगल के माशरे से औरत को आज़ाद करने के लिए पहले शायद यही करना पड़ेगा, लेकिन उनको कहीं जमा तो होने दो, इनको इकट्ठा चलने तो दो, आगे रस्ते तो बनने दो उनके लिए। हम स्ट्रक्चरली बनाएं, साख्त बना के बनाएं, उनको आगे बढ़ने के मौके दें।
جب وہ بڑھیں گی آگے، ان کا کانفیڈنس واپس آئے گا، پھر وہ ان لوگوں کو، جانوروں کو فیس آف بھی کر سکیں گی۔ تو اس وقت تو فی الحال وہ معاشرے میں جدھر دیکھتے ہیں بدقسمتی سے ان کو جانور ہی نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ویلڈ ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے جہاں پر ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ دیکھیے، یہ کوئی میں اور آپ کوئی ہم نئی بات نہیں کر رہے، یہی گورنمنٹ، یہی لیڈر، یہی پولیٹیکل لیڈرشپ ہر ایک کو پتہ ہے نا، ہوتا کیوں نہیں ہے۔ ہماری باتیں کرنے سے شاید آپ سمجھتے ہیں یاد آ جائے گا، کسی کو کچھ یاد نہیں آتا۔ جینڈر ابیوز رہے گا اس ملک کے اندر۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، تو پھر کیا معاشرے میں رچی بسی جو پدر سری ہے، پیٹریکل تھاٹ جو ہے، اس سوچ کا خاتمہ کیے بغیر کیا خواتین وہ ترجیح حاصل کر سکتی ہیں یا محفوظ معاشرے ممکن ہو سکتے ہیں؟ عائشہ، میں سوچ رہا تھا کہ ہم اسی معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں اسی ہفتے میں، گزشتہ جو ہفتہ تھا، وہاں خواتین نے، بچیوں نے، لڑکیوں نے مقابلے کے اعلیٰ ترین امتحان میں، جنہوں نے ریاست چلانی ہے، اس مقابلے کے امتحان میں رگڑا لگا کے رکھ دیا لڑکوں کا، ان کے برابر آ کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ یہ وہی معاشرہ ہے جس کی اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں لڑکوں کے لیے مشکل ہو گیا داخلہ لینا۔ لڑکیاں ایج آؤٹ کر رہی ہیں، دگیل کے باہر کر رہی ہیں بہترین ڈپارٹمنٹ سے۔ جہاں آپ جیسی خواتین اس طرح کے شو کرتی ہیں، جہاں بہترین سیاستدان ہیں، جو بے نظیر جیسے سیاستدان ہوتی ہیں، جہاں پہلی خاتون وزیر اعظم، ہم اسی معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے نظر آتے ہیں ہمیں دو پاکستان۔ ہم غریب عورت کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم غور سے دیکھیں تو، کہ وہ آدھی آبادی جہاں پہ مرد کا وہ رگڑا لگا ہوا ہے کہ وہ جوتے کھا رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ زیغم صاحب، تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لیں، یہ جو آپ نے خواتین کی ہے نا، یہ وہ سوراخ ہے جس سے اتنی سی چھن کے نکل آئی ہیں، ورنہ وہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا آگے بھی پہنچے گی ایڈمنسٹریٹولی بھی، ان کو کیا کچھ پیش آئے گا؟ ہمارے جیسے بھی جو بیٹھے ہیں، ہمیں ایکول ویجز پہ نہیں ہم کھڑے ہوں گے۔ سو یہ جو گیپ ہے یہ بہت ہی وسیع ہے۔ میں آپ سے اتفاق اور اختلاف دونوں کر رہا ہوں۔ درست۔ میں مڈل کلاس اور اپر کلاس کی خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن سوشل سائنسز میں ایک چیز ہوتی ہے انٹرسیکشنلٹی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دو ظلم، دو ستم، دو کمزوریاں اکٹھے ہو جاتی ہیں۔ درست۔ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں، کیا یہ امریکہ میں نہیں ہوتی؟ کیا امریکہ میں خواتین کی اور مردوں کی اس میں فرق نہیں ہوتا سیلری میں؟ جو مشکلات آپ کی ہیں، جو اپر مڈل کلاس کی ہیں، مڈل کلاس کی ہیں، اپر کلاس کی ہیں، وہ پوری دنیا کی ہیں۔ وہ ایسی جد و جہد ہے جو پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ لیکن ہم جس لیول کی بات کر رہے ہیں، جس غیر انسانی سلوک کی بات کر رہے ہیں، وہ غریب عورت کی بات ہے۔ اس انٹرسیکشنلٹی کو اگر ہم اگنور کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم اس مسئلے کو نہ سمجھ سکیں گے، نہ اس مسئلے کو ایڈریس کر سکیں گے، کیونکہ یہاں پہ جینڈر اور کلاس مل جاتے ہیں۔ جب تک ہم کلاس کو اگنور کریں گے، ٹھیک، دیکھیے آپ میں اور آپ کی ماسی میں بہت فرق ہے۔ میں آپ سے مراد اپنے خاتون، اپنے گھر کی خواتین کی بھی بات کر رہا ہوں۔ سر وہ انڈیویجول کیسز ہو جائیں گے نا پھر بطور معاشرہ۔ زیغم صاحب، میں اس تھاٹ پروسیس کی بات کر رہی ہوں جو ایک پیٹریکل سوچ رکھتا ہے، جو عورت کو ایک فرد کے طور پر ٹریٹ نہیں کرتا ہے۔ جی، دونوں باتیں ہیں۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو ریاست ہے اور اس نے جو سٹیٹ بنائی ہے وہ خواتین کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ درست۔ پہلی بات، مثال کے طور پر اگر خاتون گھر سے نکلتی ہے تو آپ مجھے بتائیے کیا شہر میں ٹوائلٹ ہوتے ہیں جہاں اس کی بنیادی ضرورت کا کیئر کیا گیا ہو؟ ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ گاڑی پر ہیں تو پھر تو سہولت ہے، اگر آپ پیدل ہیں تو آپ مجھے بتائیے خاتون کے لیے زندگی کتنی مشکل ہے۔ باہر نکل کر معیشت میں حصہ لینا، زندگی میں حصہ لینا کتنا مشکل ہے۔ کیا دفاتر میں الگ ٹوائلٹ ہوتے ہیں؟ صرف ایک چھوٹی سی چیز میں دیکھ رہا ہوں جی، پورے آپ نے پورے کے پوری معیشت کو، سب چیزوں کو اس طرح بنایا ہی نہیں ہے۔ ویری ویلڈ۔ پھر معاشرے کی بات تو بالکل ہے۔ درست ہو گیا۔ ہر دن اس پر پھر گفتگو رکھیں گے تاکہ مزید تفصیل سے بات ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔